بين رجلين فقتل أحدهما في سبيل الله ثم مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعون الله قالوا دعون الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله أو قال صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض رواه أبو داود والنسائي. والنبي كبشر النماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر تو میں کہتا ہوں نا کتابوں سے دور رہنے کا نقصان یہ ہو رہا ہے. اما الذي احدثكم فاحفظوه فقال انما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا أبا فضل المنازل بأفضل المنازل. غیر منصرف ہو گیا اضافت کی وجہ سے بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان بعمل فلان فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله فقيل فكيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواه الترمذي. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 21 ہے، 21 جولائی بروز منگل۔ سبق مشکات شریف کا کتاب الرقاق، باب کا عنوان کیا ہے؟ باب استحباب المال والعمر للطاعات۔ پہلی فصل ہم نے پڑھی ہے۔ مشکات شریف کا سبق نمبر کیا ہے؟ 15، اور حدیث کا نمبر ہے 5284۔ راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ اتقی، متقی، پرہیزگار۔ تقوی کے 3 درجے قاضی بیضاوی صاحب نے بیضاوی شریف میں لکھے۔ کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہونا، اور پھر دوسرا درجہ ہے تمام اعضاء کو، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ تیسرا درجہ دل کے اندر برائی تک کا، گناہ کا خیال بھی تک نہ آئے۔ یہ تقوی کے 3 درجے۔ تو قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ اعلیٰ مقام ہے تقوی والے کا۔ اللہ تعالیٰ بے شک پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے عبد متقی اور الغنی۔ غنا کا تعلق ایک تو ظاہراً مال ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہو، کیونکہ غنا کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل کے اندر وہ غنی ہے۔ خفی کا مطلب گوشہ گم نامی میں زندگی، وہ اپنی شہرت نہیں پسند کرتا، واہ واہ کرانا پسند نہیں کرتا کہ میری شہرت ہو۔ خفی، یہ خفی ادھر بھی تم نے پڑھا ہے اصول فقہ کے اندر، خفی مشکل مجمل متشابہ، ٹھیک ہے نا؟ من خفیہ مراد ہو، وہ لفظ جس کی مراد خفی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور تصوف کے اندر بھی یہ خفی لطیف ہے، قلب، روح، سر، خفی، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، مختلف جگہ۔ تو یہ مسلم رواہ مسلم، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت فرمایا۔ تو یہاں تقوی، اور بندے کے اندر تقوی ہونا چاہیے، غنا۔ اور حدیث پاک بھی ہے، جو قرآن پڑھے، ٹھیک ہے نا جی، اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک تو غنا کا معنی یہ ہے ملم یتغنی بالقرآن فلیس منی۔ تو ایک معنی تو ہے کہ قرآن مجید کو آواز کے ساتھ پڑھے، بہترین آواز کے ساتھ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دل کے اعتبار سے اپنے آپ کو غنی سمجھے کہ اللہ نے میرے سینے میں قرآن رکھا ہے، مجھے قرآن نصیب ہوا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے اندر تمام برکات موجود ہیں۔ قرآن کو جو سینے سے لگائے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات اس کے صحیح فرما دے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کے۔ تو یہاں اس کے اندر ہے تقوی، غنا، خفی، 3 چیزیں ہیں، 3 صفتیں ہیں جی۔ موصوف، ایک موصوف کی کئی، جیسے ایک مبتدا کی کئی خبریں۔ آگے ادھر حدیث تھی جو کتاب المصابی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا حسد الا فی اثنین۔ یہ نا جی، پہلے تو حسد جائز ہی نہیں ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے، اور اگر حسد جائز ہوتا تو 2 چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر اچھا ادھر ہے۔ تو اس حدیث کو اٹھا کر صاحب مشکات نے باب فضائل القرآن میں رکھ دیا، فضائل القرآن میں رکھ دیا کہ غیبتہ، یا بعض نے کہا کہ حسد بمانا ادھر غیبتہ ہے، رشک، ریس کرنا، کن کاموں میں بندہ ریس کرے، رشک کرے، ان کا آگے ذکر کیا۔ اللہ نے اس کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے نوافل میں، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے وہ صحیح معنی میں خرچ کرتا ہے۔ ہاں، تو بہرحال وہ حدیث ہے فضائل القرآن کے اندر، وہ پہلا حصہ ہے مشکات شریف کے اندر۔ اب آگے ہے دوسری فصل۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 5285۔ راوی حضرت ابو بکرہ، ابو بکر اور ہیں، ابو بکرہ اور ہیں، کہ ایک رجل نے سوال کیا، مرد نے، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن مالہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ جتنی عمر زیادہ عمل اچھے کرے گا تو نیکیاں اتنی۔ کئی علماء دنیا میں آئے، عمر تھوڑی تھی، کام کا موقع ملا ہے لیکن تھوڑا۔ کئی ایسے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا، عمر بھی لمبی، بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی، دین کا کام کر گئے۔ اور پوچھا شخص نے ای الناس شر، لوگوں میں سب سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ تو فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، سا عمل، عمل سارے برے، اچھا ہی نہ ہو۔ رواہ احمد، مسند احمد کے اندر، ترمذی اور دارمی کے اندر۔ اللہ کرے اللہ نے جتنی عمر دی ہے اس میں خیر کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، سمجھے ہو نا؟ تو ہاں، اس سے اگلی حدیث ہے 5286۔
راوی ہیں عبید بن خالد کہ حضور علیہ السلام نے آخا، اس کا مصدر کیا ہے آخا کا؟ مواخات، بھائی بھائی بنا دینا۔ یہ کب آپ نے رشتہ مواخات قائم کیا؟ ہجرت کرنے والے اور انصاری، ایک مہاجر اور ایک انصاری، تو اس کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھائی ہے۔ حضرت مولا علی پریشان ہوئے، آخر میں فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، سمجھے ہو نا؟ تو ایسے جو ہجرت کر کے آئے مدینہ پاک والے جنہوں نے خدمت کی وہ کیا ہے؟ انصار، ٹھیک ہے نا؟ انصار، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ مواخات مدینہ، مواخات ایک دوسرے کا اخ بنانا، بھائی بنانا، مواخات۔ آخا یہ لفظ کیا ہے؟ آخا اصل میں کیا ہوگا؟ آخا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ تو دو قاعدے لگیں گے شروع میں بھی، ٹھیک ہے؟ آخا نہیں، آخر میں قاعدہ لگا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی؟ دو قاعدے لگے، محموز کا قاعدہ لگا، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہے نا اخ جو مادہ ہوا حمزہ، پھر باب مفالہ کے اندر بھی ہے نا، باب مفالہ کی نشانی کیا ہے؟ وہ الف والا با، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، آخا بہرحال تو اس باب پر ذرا غور کرنا، اس کو حل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ باب یہی مواخات، باب مفالہ ہے، باب مفالہ ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ اخ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ آخاون ہوتا ہے نا، آخا اخوت، ٹھیک ہے نا؟ معموز الفا بھی ہے، ناقص بھی ہے، معموز الفا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر اس پر محموز کا قاعدہ بھی اور اس کا ناقص کا۔ آخا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بھائی بنا دیا بین رجلین، دو بھائی مردوں کو، فقتل احدہما فی سبیل اللہ، ایک ان میں سے شہید کر دیا، شہید ہو گیا، ثم مات الاخر بعدہ بجمعۃ، دوسرا ایک ہفتے کے بعد فوت ہو گیا، یا اس کی مقدار 6-7 دن بعد اور بھی فوت ہو گیا، فصلوا علیہ، صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ما قلتم، تم نے کیا دعا مانگی؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دعا مانگی بعد میں جو فوت ہوا، ایک ہفتہ پہلے فوت ہوا، دوسرا ایک ہفتے، ہم نے دعا مانگی یا اللہ اس کو بخش دے، وہ یارحمہ، اس پہ رحم کر دے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر غیب کے سیگا نا، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ملا دے اس کے ساتھی کے ساتھ، یہ جو ہفتے بعد فوت ہوا ہے اس کو ملا دے وہ پہلے والے کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسی تم نے کہہ دیا؟ اس کی جو نماز ہے وہ تو ایک ہفتہ پہلے چلا گیا، اس نے تو بعد میں بھی ایک ہفتہ نمازیں پڑھی ہیں، عمل کیے ہیں نیکی کے، تو اس کا تو درجہ زیادہ ہوگا نا، تم کہتے اس کے ساتھ ملا دے، پہلے جتنی اکٹھے رہے وہ بھی نماز پڑھتا تھا، یہ بھی نماز، وہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی کرتا تھا اس بار، اب وہ پہلے فوت ہو گیا، اس نے تو ایک ہفتہ مزید بھی نیکیاں کر لی ہیں، عبادت کر لی ہے، اب تم کہتے ہو اس کے ساتھ ملا دے، اس کا مرتبہ تو اسے، سمجھ رہے ہو نا کہ نہیں سمجھے؟ ہے نا؟ صلاۃہ بعد صلاۃہ، عملہ بعد عملہ، یا آپ نے فرمایا صیامہ بعد صیامہ، ٹھیک ہے نا؟ اس نے روزے رکھے ہیں بعد میں بھی اس کے، تو یہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے مقام و مرتبے جس طرح آسمان و زمین، ایک ہفتہ جس کو یا زیادہ موقع مل گیا نیکیوں کا نا، اس کا مرتبہ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے، تو تم نیکی اس کے لیے جو بلند درجے کی دعا کرتے ہیں نا، یہ تو تم اس کے درجے کو گھٹانے کی طرف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا جی یوسف کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے کس کے ساتھ؟ خاصہ والی کلاس کے ساتھ اس کا حشر کرے، خاصہ والی کلاس، جبکہ یہ ہے کون سا؟ عالیہ والا ہے نا، عالیہ والا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ اس سے اگلی حدیث ہے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے، حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان کو موقع ملے تو یہ وقت بہت غنیمت ہے، انسان نیکیاں بڑھاتا رہے، تمہیں وقت مل رہا ہے تم کس کو؟ علم کو بڑھاؤ، ایسے نہیں کہ دیکھ کر عبارت بھی تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے، بابوں کو پتہ نہ چلے، تو یہ انتہائی انسان کے لیے، طالب علم کے لیے ایک تو ندامت کی بات تو ہے نا، سمجھ رہے ہو نا؟ کہ تمہیں اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ عبارت، ہم دیکھا نہیں جو تم نے مناظرے سنا کیسے عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عبارت، ہاں تو تم عبارت کو حل کیا کرو نا، عبارت کو حل کیا کرو۔ لیکن ہاں جی، اس سے اگلی حدیث ہے اب 5287، ابو کبشہ انماری راوی ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، تو میں حدیث بیان کرتا ہوں، یاد کر لو۔ بہرحال ایک تو وہ ہے شخص
بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ چند چیزیں تھے، اس بندے کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یعنی میرے کو اللہ کی قسم، جو خیرات کرے اللہ کی راہ میں دے، صدقات واجبہ بھی ہوتے ہیں، فطرانہ ہے جی، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات نافلہ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ نفلی صدقات پر تو زور لگاتے ہیں اور جو فرائض ہیں ان کی پرواہ، اب اذان ہو جائے تو مسجد میں اور نفل پڑھ لو، سنن فرض پڑھو ہی نہ، کوئی عقل مند کہے گا؟ نقصان ہو گیا نا۔ بعض کتابوں میں تو یوں بھی آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی اور خیراتیں بھی قبول نہیں ہوتی، منہ پہ ماری جاتی۔ پہلے تو فرائض کا خیال کرو، ٹھیک ہے نا، واجبات ہیں، سنن ترتیب کے ساتھ، کہ صدقے کی وجہ سے کسی کا مال، عام عرف کے اندر لوگ پتہ نہیں صدقہ کس کو کہتے ہیں، پتہ ہے جس نے تو وار دے دے سٹ دی دے کوئی یہ صدقہ ہے، ہاں دے متھے نہ لگائے دے متا کھاوے نے تو پے رڑے کو، ہاں صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہاں جی، خارج کرنا۔ اچھا، نمبر 2، نہیں کسی بندے پہ ظلم کیا گیا کہ وہ اس پر صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس ظلم کے بدلے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جس آدمی پر کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ بدلہ نہیں لیتا، صبر کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی عزت کو۔ نمبر 3، اور کوئی باب مسئلہ کو نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر باب فقر کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ باب مسئلہ سے کیا مراد؟ مانگنا، پننا، ٹھیک ہے نا، ہر وقت جو ہے نا ایسے منگتا بنتا پھرے، ہاں جی، ایسے لوگ بھی پھر نفرت کریں گے، یہ پینا ہے آخر، کو پنن دی عادت ہے، دور سے دیکھیں گے آخر کھی سے رسید بک چاہیے ودا اسی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، سوال کا دروازہ نہیں کھولتا کوئی مگر کہ اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ، یعنی جڑا اپنے آپ کو پینا بنے دے والا وہ پن دا ہی رہنے دے، سمجھے؟ الذی، فرمایا بہرحال یہ کتنا، تین چیزیں بیان ہوگی نا، 3 بندوں کا ذکر، ایک ہے کہ مال صدقہ کرنے والے کا کسی مال کم نہیں ہوگا، دوسرا کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کی عزت کو، تیسرا ہے جو اپنے آپ کو منگتا بنا لے گا لوگوں کے در کا، بھکاری، تو وہ بھکاری رہے گا، پھر بھکاری رہے گا۔ تو الذی یحدثکم فاحفظوہ، ایک مولوی صاحب ویندا پیا تے وہ بھی آگو ساتھی آ کے آ جول بھائی تقریر دے ویندے پہ چندا کرے سو کو نال تے بلایا تو تقریر چکی کر دے چندا اتھے ان دے سارے جڑے ہوندے نا، کیا ہوندے چاول، ٹھیک ہے نا، چاول چوالاں دے کوئی گتھلے چھتلے کٹھے کر دے، تو کو ادھی مدی تے کو دے ساتھی تو نال بیٹھا رہے، بس میں تیرے نہ آکی رکھتا بھی دین دا۔ اچھا ہوں بخت تے چھاتے رکھوا دی تو سی آندے پیان کٹھے رستے کو آ کے تھوڑے جو پیسے گن تو واٹم تھی وہ ساری مدی تے کری وہ مول صاحب تقریر کرن ویندا پیا اب پوتر کو کیتی گیا تے اج دی یتیم دی خدمت کرو، ٹھیک ہے یتیم، ٹھیک ہے تے سمجھنے لوگوں کو پتہ کہیں نہیں ہوندا لوگ۔ اما الذی احدثکم، میں جو تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اس کو یاد کر لو، فاحفظوہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 آدمی کے لیے، آگے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا، یہ آپ درس حدیث کے اندر یہ حدیث بیان کریں تو گھنٹہ آپ بیان کر لیں گے، سمجھو نا، یہ حدیث تو جہاں 4 بندوں کا ذکر، ادھر وہ 3 کا ذکر، ادھر 4، 3 اور 4 7، 4 بندوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے، عذر مال کے علم کی، یعنی اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اور وہ یتقی ربہ، علم کو مال کو صرف کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے اس کے مطابق کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے عمل کرتا ہے کہ حق ہے، جو اس کا حق ہے۔ تو ایسا آدمی جو علم بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیکی کے راستے مال بھی خرچ کرتا ہے، علم بھی خرچ کرتا ہے، قیامت کے روز یہ کیا ہوگا، بے افضل المنازل، جنت کے اندر جو درجے ملیں گے نا، اس کی جو منزل ہوگی کیا ہوگی، افضل، سمجھے ہو۔ نمبر 2، دوسرا شخص کہ اللہ نے اس کو علم تو دیا ہے، ولم یرزقہ مالا، اس کو مال، یہ دوسرا مفعول ہے لم یرزقہ، جی، تو یہ صادق النیت ہے، عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر میرے پاس مال بھی ہوتا، علم تو پھیلا رہا ہے، لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہے، اگر میرے پاس مال بھی ہوتا، اللہ عمل تو بے عمل فلان،
جیسے فلاں آدمی اللہ کی راہ میں، تو پہلے آدمی کا ذکر ہوا، نیکی کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو میں بھی اسی طرح کرتا، صادق النیت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجرہما فاجرہما سواء، پہلے والے کا اور اس کا اجر، نیت اچھی ہے۔ اور جی نمبر 3، تیسرا آدمی آ گیا، اللہ نے اس کو مال دیا، نہیں دیا علم، پیسہ ہے، اور اپنے مال کے اندر یہ کیا ہے، بغیر علم کے جہالت کے غلط جگہ مال خرچ کرتا ہے، نشیاں کو کویں دے، شرابیاں کو کویں دے، سمجھے، کنجریاں کو دے دے، اور غلط طریقے دے ہوتے، ناجائز طریقے ہوتے، لا یتقی ربہ، مال خرچ کرنے میں اپنے رب سے ڈرتا نہیں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، صلہ رحمی، اور نہ ہی عمل کرتا ہے کوئی اچھائی والا۔ اب اس کا درجہ کیا ہوگا قیامت کے روز؟ بے اخبث، وہ تھا افضل المنازل، یہ کیا ہوگا؟ خبیث ترین جگہ، بری جگہ ہوگا جہنم کے اندر۔ یعنی نمبر 4، یہ جڑا چوتھا آندا پہ وہ ہندے نال مل سی، اللہ نے اس کو مال بھی نہیں دیا، علم بھی، یہ تو غریب، لیکن جلد دے دے نا کہ منحوس کو، شرابی کو، اندے کو نے بڑی مڈی ہے، سارے نشئی، ہاں اویر سویر دے لانتی سارے کٹھے منحوس ہوندے نے، یہ آتے میرے کنے مڈی ہویا تو میں بھی ایویں دیرے دے اوتے رونق بنا پاواں، جویں اے مکالا ملی بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ تے اے بھی تے او پہلا بھی، اے برابر ہے، او دو برابر، اے دو برابر۔ کاش میرے لیے مال ہوتا تو میں اس میں یہ بے عمل فلان جو منحوس جیسے کام کر رہا ہے نا غلط جگہ، تو میں بھی اسی طرح، تو اس کی نیت اور اس ان گناہ، ان دونوں کا سواء، رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث، یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، سمجھے ہو؟ مفہوم اچھے طریقے سے اس کو تیار کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے حدیث نمبر 5288، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندے سے اللہ ارادہ فرماتا ہے کسی بندے سے خیرن، اچھائی کا، اللہ ان کی خیر خائی کریں دے، استعملہ، تو اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں اسے لگا دیتا ہے، اسے بھیج دیتا ہے، چل موسم کون سا ہے، بارش کا بھی ہے، اٹھا کتابیں جلدی کر، ساری سفر کر، کہاں جانا ہے، پڑھنے کے لیے جانا ہے، سبق تیرا ناگنا ہو جائے، ہاں نیکی کے کام، نماز ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے۔ پوچھا کہ کیف یستعملہ، یا رسول اللہ اسے کیسے اللہ تعالیٰ مستعمل فرماتا ہے، استعمال فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یوفقہ، توفیق، توجیہ اسباب الخیر نحو المطلوب الخیر، اچھے مطلوب کی طرح اسباب کا متوجہ کر دینا، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے پہلے وہ اچھائی کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ارادہ فرمایا؟ خیر۔ اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کو دین کے اندر سمجھ بوجھ، اس کو نماز کا پتہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین سمجھنا ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، مسائل ہے، حلال ہے، حرام ہے، ہاں اچھائی ہے، برائی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اخروی کامیابی کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، رواہ ترمذی۔ اچھا جی، تو اس فصل ثانی کی دوسری آخری حدیث 5299 حدیث کا نمبر ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیس اور عاجز، ان کی الگ الگ علامت فرمایا۔ کیس، کیس کس کو کہتے ہیں؟ جو قیاست سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو قادر ہونا، دانا کے معنی میں بھی ہے قادر ہونا، قدرت، اور ایک ہے اس کے مقابلے میں عاجز، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دانا آدمی یا مضبوط آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور عمل کرے ما بعد الموت، آخرت کے لیے عمل کرے، وہ دانا آدمی ہے، نفس پہ کنٹرول کر لے، وہ مضبوط آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عاجز کون ہے؟ من اتبع نفسہ، جو نفس کے پیچھے پیچھے، اتبع یتبع، اتباع، ٹھیک ہے نا، یہ اتبع یتبع نہیں، ٹھیک ہے نا، اتبع یتبع، اتباع، نفس کے پیچھے، نفس کی خواہش کے پیچھے چلے، ہواہا، من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، کام تو نفس کی مراد کے مطابق کرے اور آرزو اللہ سے رکھے کہ اللہ بخشے سی، اور نماز پڑھی کرو آخر اللہ بس کے سی،
نیکی کی تھی کرو اللہ بس کے سی آدھے نہ لو تمنا اللہ. تو یہ کون ہے؟ یہ عاجز ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے نا. رواہ ترمذی و ابن ماجہ. جزاکم اللہ خیر الجزا.